اللہ کی بہن ہے بڑی، وہ پچھلے دنوں میں فوت ہوگی. کل اس کا تیسرا تھا، اس عبادت میں بھی تھا. تو کل ہم اس عبادت میں شریک تھے سارے. تو اب ذکر تھے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، وہاں پر بھی گواہی دے رہے تھے کہ یسوع خود تاج لے کر زمین پر آ جاتا ہے. جب کوئی انسان خود یسوع کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، میری جان کو جو کچھ چاہو کر لو، پر میری زندگی اور میرے الفاظ یسوع نام کو پکاریں گے. میرا ایمان اس پر ہے، میری زندگی اس کی ہے، اور اس کے وسیلہ سے آپ برکت پا سکتے ہیں. آئیے میرے ساتھ نکالیں یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا 53واں باب اور اس کی 7 آیت کو ذرا ہم سب پھر سے سیکھیں گے. میرے گھر میں یہ حوالہ پڑھا گیا ہے، لیکن میں پھر سے اس کو چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھ لیں اس کو. جی کیا لکھا ہے؟ یسایا 53. جی. وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی. کیا کیا اس نے؟ وہ ستایا گیا اور اس نے پھر بھی برداشت کیا. یہ سب کچھ اس نے برداشت کیا. وہ ستایا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کم ستایا گیا یسوع کو؟ پیارے بہن بھائیو، آپ کی زندگی گزر گئی ہے میرے خیال میں کلام سنتے سنتے، اور مجھے بتاؤ ذرا یسوع مسیح کو کتنا ستایا گیا ہے؟ بہت ستایا گیا ہے. اس کو بہت ستایا گیا ہے، تو بھی یسوع مسیح جو ہے کیا لکھا اس کے بارے میں؟ ٹھیک پڑھیے گا. وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی. تب اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا. اچھا، میں ایک لفظ کو میں یہاں پر سیکھ رہا تھا. میں کہہ رہا تھا وہ پہلا جو کلمہ ہے جو سکھ صاحب نے وہ کلام سنایا ہے، تو اس میں اس نے بتایا تھا کہ آج کسی کو معاف کرنے کا جو ہے وہ کسی کا سوچ نہیں ہے، وہ کسی کو معاف نہیں کرتے. تو میں اسی وقت خدا نے میرے ذہن کے اندر ایک بات ڈالی، یسوع کے نظریے میں اور ہمارے نظریے میں بہت فرق ہے. یسوع کے نظریے میں اور ہمارے نظریے میں بہت فرق ہے. یسوع صرف آیا ہی معاف کرنے تھا، وہ کسی سے بدلہ لینے نہیں آیا تھا، وہ معاف کرنے آیا تھا. میں اس میں سے یہ سیکھ رہا تھا کہ اگر ہم ایک نظریہ بنا لیں کہ میں نے ہر ایک کو معاف کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اتنے زیادہ روشن ہو جائیں گے کہ خدا کی قدرت ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گی. ہاللیلویا. کیونکہ آپ کا اصول بن جائے گا کہ میں نے معافی کرنا ہے. یہ لیکن مشکل کام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. ہم انسانوں سے ہونا یہ بڑا مشکل ہے. میں اپنی بھی بات کرتا ہوں، کیونکہ ہم سب انسان جذبات میں آ کر شاید بھول جاتے ہیں وہ سب کچھ، اور یاد نہیں رکھتے ان سب باتوں کو. رکھنا چاہیے، ہمیں معاف کرنے والے بننا چاہیے. جب ہم معاف کرنے والے بنیں گے تو ہمارا نظریہ ایسا پختہ ہو جائے گا اور ایسی برکتیں ہماری زندگی کے اندر شامل ہو جائیں گی جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں. وہ سب کچھ آ سکتا ہے، مل سکتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو روکتے نہیں ہیں. ہم دعا کے ذریعے سے معاف کرنے والی صلاحیت حاصل نہیں کرتے کہ یسوع مجھے معاف کرنے والی صلاحیت دے تاکہ میں اپنے گناہ کرنے والوں کو معاف کروں. جو میرے ساتھ ظلم کرتے ہیں، جنہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، فریب دیا، کچھ بھی کیا ہے، خدا میں معاف کرتا ہوں. ان کو ایسی صلاحیت میرے اندر پیدا کر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یسوع بہت ساری ایسی چیزیں، ایسا اختیار، جب تک آپ زمین پر زندہ ہوں گے آپ کو بہت ساری چیزیں سونپ دے گا.